یا تاریخ کے واقعات یا حقائق یا اس شخص کی عظمت کہ جب بھی نبی کا ذکر کیا جائے گا اس کے بغیر مکمل ذکر ہوتا ہی نہیں، جس کا نام اس لیے تھوڑا تھوڑا مقدمہ نہیں لے کر لیکن میں نبی پاک کی سیرت طیبہ قرآن مجید کے حوالے سے اور تھوڑی سی تاریخ کے حوالے سے عرض کرنے کی میں نے کیا جیسے سادہ کی جائے گی۔ قرآن مجید پر کسی کا اختلاف نہیں، قرآن 30 پارے ہیں، 30 پارے ہی نازل ہوئے، اور اب تو مصر کے علماء نے بھی اس میں مفتی محمود شہدود کا فتویٰ میرے پاس بھی موجود ہے، ویسے بھی ہے کہ 5 جو حکم ہیں وہ برابر کی تسلیم کی جائیں گی کہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو اور دوسری جتنی بھی ہیں اس میں ذکر جابر کی برابر کی طریق ہے۔ یہ دونوں نے فتویٰ دے کر ہم پر یقین نہ احسان کیا۔ ایک آدمی میں مانتا ہی نہیں، مفتی ہو اور مصر کا بھی مفتی ہمیں وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں جیسے 4 فقہ ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی 5 آدمی 5ویں فقہ پر جس کا نام فقہ جابریہ ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ بھی برابر کا مسلمان سمجھا جائے گا۔ ہم اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتے، ہم ان کا یقین شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک جملہ ضمن کہہ دیتے ہیں کہ جتنی بھی فقہیں 4 ہیں وہ ساری کی ساری اس فقہ کے بعد مارج وجود میں آئیں جس کا نام فقہ جابریہ ہے۔ اس لیے آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 83 ہجری میں پیدا ہوئے، وہ یہ عنوان نہیں ہے میرا، زندگی معلومات کہہ لیجیے سے گو کہ امام ابو حنیفہ 21 ہجری میں 2 سال پہلے ان سے پیدا ہوئے، لیکن 2 سال پہلے پیدا ہو کر 2 سال ان کے شاگرد رہے، اور یہ کہتے جب اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو 2 سال بعد میں پیدا ہو کر بھی ان کو ہلاکت سے بچانے والا جب سے امام جعفر صادق مدینہ میں آپ کی خدمت میں 4000 علماء کرام 70 سال کی جن کی عمر تھی وہ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، اور یہاں کبھی بھی آپ نے یہ فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ قول ہے، میرا یہ فتویٰ ہے، میرا یہ حکم ہے، یہ فرمایا اور تم سنو میرے محمد کا فرمان کیا، میرے نبی نے کیا فرمایا۔ بہرحال 81 ہجری ہے، اور پھر ایک اور کہ اتنی لطیف کوئی ایسی بات بالکل کسی کے بھی مزاج کے خلاف بات کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ ایک دوسرا سوال آپ کی خدمت میں کرنا ہے، وہ یہ بچوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک کا انتقال ہو رہا ہے کون سی ہجری؟ 11 امام ابو حنیفہ کی یعنی ولادت ہو رہی ہے 81 ہجری، تو 81 ہجری میں جو بھی شخصیت پیدا ہوئی وہ فوراً تو اہل علم یا نہیں بن گئی، یقیناً کچھ علم حاصل کیا، پھر عمر یا کچھ حصہ بتانے علم حاصل کیا، یہ ایک ضمنی بات تھی، کیا ہے پھر آگے چلوں گا۔ اگر ہم یہ مان بھی لے لیں کہ 81 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے اور نبی دنیا سے 11 ہجری میں گئے، تو درمیان میں ہے 70 سال۔ یہ سوال میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ ان کو ایسے پوچھے کہ ہمیں یہ بتائیں، ہم کسی فقہ کو نہیں مانتے، کسی کے اوپر جھگڑا نہیں کرتے، ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے درمیان میں 70 سال میں کون سی فقہ پر لوگ عمل کرتے تھے؟ کس فقہ پہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ عمل کرتے تھے؟ نہ امام جعفر صادق تھے، نہ کہہ تو نہیں تھے، نہ امام ابو حنیفہ تھے، مالک نہ شامبل تھے، شافعی تھے، نہ حنبل، کوئی نہیں تھا۔ تو آپ کو وہ بتانے پر سوچ کر بتائے گا کہ 70 سال میں یہ فقہ جو بعد میں رائج ہوئی، 70 سال تک کوئی تھے مسلمان، اور مسلمان بھی عام نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے نبی، اس کے بعد اہل بیت، پھر ان کے بعد صحابہ، پھر ان کے بعد تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین۔ اب تبع تابعین اور تابعین کی تاریخ کیا ہے وہ سنیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک کی زیارت کی ان کو کہتے ہیں صحابہ۔ اس کے بعد جن لوگوں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو کہتے ہیں تابعین۔ اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے صحابین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا انہیں کہتے ہیں تبع تابعین۔ اس کے بعد کوئی بھی بندہ نہیں جو کہے کہ میں نے نبی کو دیکھا، تو صحابہ کے بعد اور تابعین اور تبع تابعین تقریباً یہ عرصہ جو ہے یہ وہی عرصہ بنتا ہے جس میں کوئی ظاہر فقہ نہیں تھی، ظاہر کوئی امام نہیں تھا، تو کوئی فقہ تھی، بس جو فقہ اس وقت تھی کسی کو فقہ محمد
یہودی کہتے ہیں، اس کو کہ جعفری کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میری ذات کا فرمان کیا ہے۔ سلوات کریں۔ اب آیا قرآن مجید، تو یہ بات تو میری مفتی محبوب سے دور سے بات کر رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں قرآن 30 سپارے نہیں تھے 40 ہے، وہ یہ کہتے ہیں اپنا کہتے ہیں کہ 40 سپارے سے اپنا کہتے ہیں یہ 30 سے پتہ کیا کیا، ہمیں کہنے کی بات نہیں ہوتی۔ کسی بھی مذہب کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بنیادی جو مستلزمات ہیں، بنیادی کتب ہیں، بنیادی عقائد کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بنیادی عقائد کیا ہیں، بنیادی مستلزمات کیا ہیں، ان کی روایات کیا ہیں۔ تو ہماری بنیادی روایت میں سارا یہی ہے، قرآن نازل ہوا، کرب رسول پر نازل ہوا، 23 سال میں نازل ہوا، 13 سال مکہ کے ہیں، 10 سال مدینہ کے، 13 سال ادھر جو ہے ملائیں، پوری زندگی ظاہری طور پر نبوت کی جو ہے وہ 23 سال میں جو قرآن نازل ہوا، اسی کرب رسول میں نازل ہوا، اسی قرآن کو اس نے ذکر کیا جس کے سامنے قرآن نازل ہوا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ پھر آج براغا پڑھیں، قسم ہے پروردگار کی آیت قرآن جب بھی کرب رسول پر نازل ہوتی تھی، جس کو سب سے پہلے بولا کہ وجہ نزول بتائی جاتی تھی میں علی کی یار آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھا مکہ میں کون سی تھی، مدینہ میں کون سی، سفر میں کون سی، حضر میں کون سی، گھر میں کون سی، پہاڑ میں کون سی، مسجد میں کون سی، میدان میں کون سی، دن کو کون سی، رات کو کون سی، مجاہد کے لیے کون سی، غازی کے لیے کون سی، مسلم کے لیے کون سی، کافر کے لیے کون سی، ناصر کون سی، مغلوب کون سی، مکی کون سی، مدنی کون سی، فیضی کون سی، آخری کون سی، مجھ سے اس لیے پوچھو کہ جب بھی آئے کہ قرآن کا نزول ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے پڑھا کر وجہ نزول بتائی جاتی تھی۔ یقیناً آئے گا بھارت قرآن مجید کرب رسول پر نازل ہوا، 23 سال میں نازل ہوا، 30 سپارے ہی ہیں، الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک تمام علماء کو کہا کہ رسول شیعہ کا عقیدہ بھی یہی ہے، یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور ہمیں اگر کوئی 30 کے 31 ہوتے تو بیان کرتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ میت کرو، معلم کرو، روزنہ نکالو، عالم نکالو، ہم کہتے ہیں یا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ صبر کہتے ہیں، وہ ڈرتے تو نہیں، چاہے کہ کسی کو بھی قتل کر دیا جائے، کسی کی لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں، کسی کی گردن کاٹ دی جائے، کسی کا خون بہا دیا جائے، اس کے باوجود بھی کوئی مولوی بہن کو چاہ رہے ہیں کہ ہم جلوس بند کر دیں گے، عہدیداری بند کر دیں گے، چاہے وزیر داخلہ کہے، چاہے وزیر اعظم کہے، ہم کرتے رہیں گے، اس لیے ہم اس کو اپنے ایمان کا حصہ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ اب مثلا ایک آیت قرآن مجید ہے، میں ایک چھوٹی سی آیت بڑی سادہ یہ نظام میں معتدل آیت ہے، صبح شام اور ہر عابد کو ہر قاری کو یاد بھی ہے۔ یہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک نے اس زمانے میں ظہور فرمایا جس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قتل کیا، بلکہ ایک بات یاد کرے کے ساتھ بچوں کی اصلاح کی نیت کر کے پھر آگے چلیں، ورنہ یہ عنوان بڑا لمبا ہے کہ دو مضمون کا جو ہے میں ذکر بھی کروں تھوڑا تھوڑا کر کی تاریخ کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے دوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان تھا، وہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر مجمع صحابہ کو، آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کا بیٹھا ہوتا تھا بہت سے لوگ، مجھے کہا یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی ایسی ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں، توبہ کرو اللہ تمہارے گناہ معاف۔ میں کہا جی میں نے بہت بڑا گناہ کیا اور میں پھر بھی بہت اللہ معاف کرے۔ جب وہ اصرار کرتا تھا تو آپ نے فرمایا خدا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی رحمت زیادہ ہے۔ کہنے لگا یقیناً اس کی رحمت زیادہ ہے، اصل کو بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری ایک بچی تھی 4-5 سال کی، جب بچی ہوئی جب اس کو میں نے بڑے پیار سے پالا ہوتا، میں جب وہ جملہ پڑھتا ہوں حیران رہتا ہوں، نبی پاک کے سامنے کہتا ہے کہ یا میں نے بچی کو نہلا دلا کر لے گیا کسی جنگل بیابان میں، کہنے لگا میں تمہیں میرے
سیر کرا اور جب وہاں پہنچا تو راستے میں ایک کنواں تھا، صحرا میں کنواں تھا، کنویں کی منڈیر پر میں نے اس کو کھڑا کیا اور میں کہا بیٹے ذرا دیکھو اندر کیا ہے۔ یوں ہی بچی نے دیکھا، میں نے دھکا دیا۔ وہ کہتا ہے جو میں نے دھکا دیا تو اس بچی کی ایک آہ جو ہے ابھی تک میرے دل میں ہے، وہ کہتی ہے ہائے میرے بابا جان، یہ تو ہائے۔ تو بچی یہ کہتی تھی یار یا رسول اللہ یہ جرم جو ہے سمجھ نہیں آتا، بڑا شرمندہ ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ اس جرم کا ذکر کرتا قرآن نے کیسے کیا؟ ایسی ذنب چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ساری قتل ہونے والی بچیاں قیامت کے روز جب اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے دربار چلتے ہیں نا، یہ ساری مقتول بچیاں جمع ہوتے ہیں کہ پروردگار ان سے پوچھا جائے کہ ہمیں کسی جرم کا بہرحال اگر اللہ کا کیا پھر بات کروں تو نبی نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے، میری ماں تو بہت ہوگی، فرمایا تیری خالہ زندہ ہے، ہاں میری خالہ زندہ ہے، فرمایا جاؤ اس کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کرے۔ جب وہ نکلا تو نبی نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے گناہ جلدی معاف ہوتے۔ اب میں اپنا مطلب کی بات کروں، یہ تو قرآن نے ذکر کر دیا، اس لیے کر دیا کہ قرآن میں بس پڑھ لیں گے یہ ذنب چھوٹے نہیں۔ اگر اس دور میں نبی پاک کا مبعوث ہوئے، ان کے مبعوث ہونے سے قبل جن بچی کو زندہ در گھوٹ قتل کیا گیا اور قیامت کے روز وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گی، پروردگار سے پوچھا جائے کہ ہمیں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا۔ میں کہا ڈیرہ اسماعیل خان نے مجلس پڑھنے گیا تھا تو پھر میں کہوں گا ڈیرہ اسماعیل خان اور آنگو کے اور کراچی کے شہداء بھی کہیں گے پروردگار قیامت کے روز پوچھا بھی جائے ہمارا جرم کیا تھا، تیرے نبی کی اولاد سے تیری محبت تھی، تو نے فرمایا تھا کہ یہ کام کرو، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا۔ بولے کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میں یقین جانے میں یہ کام پر آپ سے بات تفصیل نہیں کر سکتا، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی گھر میں بیٹا بھی، بھتیجا بھی، باجا بھی لاشیں اٹھانے والے لوگ نہیں رہتے ہیں۔ اس طریقے کے ساتھ جرم کیا گیا، جرم یہی ہے کہ آل محمد کی محبت، یہ نبی کا ذکر ہے، یہ نبی کا ذکر کافی ہے۔ اگر نبی کا ذکر کافی ہو تو ہر جگہ ہر گلی ہر بچے سے شہیدیں بھی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اگر قرآن پڑھنا کافی ہوتا اور نبی کا ذکر ہی کافی ہوتا تو پھر شاید ہمیں آج ممبر پر بیٹھ ان کا ذکر نہ کرنا پڑتا۔ جن کے لیے نبی فرماتے ہیں یہ ہے میرا نوازا، نبی خطاب کر رہے ہیں اور چھوٹا بچہ کھیلتا آ جائے، خطبہ چھوڑ کے اس کو کہا کہ کیا کرے، الحسن والحسین سیدہ بہت یہی تو میرے جوانوں نے جنت ہے، جنت کی سرکار ہے۔ کبھی وہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ میرا حسین مجھ سے ہے تو میں حسین ہوں۔ آپ نے محرم میں سنا اور میں کرام کی تشریح کرتے ہیں، لوگوں نے پوچھنے والے نے پوچھا تو مفہوم یہ نکلتا ہے یہ جو میں خطبہ چھوڑ کے جس کو اٹھا کے پیار کر رہا ہوں مسلمانوں، خالی مجھ سے محبت نہ کرنا، ان سے بھی محبت کرنا، جن کے لیے خطبہ چھوڑا جا سکتا ہے، نماز تبدیل کی جا سکتی ہے، قرآن کو چھوڑ کر خطبہ پڑھ کے نماز طریقہ کے بجایا جا سکتا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، یہ فرمان کس کے نبی پاک کا مطلب کیا ہے؟ 61 ہجری کا تو یہ ہے نا میرا بیٹا، یہ مجھ سے ہے، 61 کے بعد پھر قیامت تک محمد حسین قیامت تک کے لیے آنے والے آتے رہیں گے، انبیاء بھی آتے رہیں گے۔ مجھے جملہ نہیں آیا درمیان میں، آپ کی اجازت سے میں کر دیتا ہوں، ایک زمین کربلا میں پوری دنیا میں ایک زمین عراق کی اور ایک ایسی زمین سخت زمین ہے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آدم سے لے کے نوح تک، نوح سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے نبی پاک تک، نبی سے لے کے خود علی بن ابی طالب کا جب جگہ سے دین سے واپس آئے، ایک جملہ ضرور کہا ہے، اصحاب کی جاؤ میرا دل جو بناتا ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ کا نام نینوا ہے، غادریہ ہے، کربلا ہے، کہتے ہیں ہاں رک جاؤ یہاں میرا حسین بھی جلدی کے جلدی کے ساتھ۔ اس لیے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن نے کیا کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ لیکن عجیب حیران کا تین کو ہے، ہم یہاں مسئلہ ہے کہ عجیب ہے، اللہ براہ راست ہم سے بات یعنی یوں نہیں کرتا، نبی کو حکم دیتا ہے میرا حبیب کہتے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم بھی اللہ کی تابعداری کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، تابعداری مجھ محمد کی کرو گے تو محبوب اللہ کے بنو گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، تو اسے بہتر
معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، صبح شام گناہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور نبی نے ہی فرمایا کہ جنت بھی ہے، اجر بھی ہے، راج بھی و اجر المحسنین، وہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نیکی بھی کرتے ہیں، اجر دے گا، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، وہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو کیا ہم گناہ کرتے رہیں اور معاف ہوتے رہیں گے؟ نہیں، اسے وسیلہ بنانا پڑے گا جس کا نبی فرما رہے ہیں، اس کا ان کا دامن تھامنا پڑے گا جس کا قرآن ذکر کا کل آگے کیا ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین اے صاحبان ایمان کا تقوی اختیار کرو اور ان کا ساتھ دو جو سچے ہیں۔ ابھی تو بڑی بات کی بات ہے، ہاں تو ہر آدمی سچا ہے، جھوٹے کو بھی کو قسم کھا کے وہ عدالت میں سچا بنتا ہے، لیکن کوئی ایسے سچے ہیں جن کے لیے قرآن نے گواہی دی ہے، ایسے سچے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا کام کرنے، ایک کام نہیں کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، انسان تم سے میں نے پیدا کیا، انسان سے بھی کتاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا انسان کی کوئی کم ویلیو نہیں، جو بھی انسان ہے، نبی صاحب نے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد اس کے بعد تم یوسی یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں، انسان کے بات کریں تو انسان سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اس رب کی پرستش کرو جس کی عبادت ہے۔ یہاں انسان ہم نے عبادت کی، کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے۔ جب ہم مسلمان ہو گئے اور ہم اسلام لے آئے تو ہم نے سر تسلیم کم کر دیا، اب ہم ایک درجہ اور اوپر آ گئے، جسے کہتے ہیں اسلام لانا، یعنی سر تسلیم کم کرنا۔ جب سر تسلیم کم کر کے مسلمان ہو گئے تب ایک اور درجہ بھی ہے، ان باتوں پہ عمل کرو تاکہ تم صاحب ایمان ہو جاؤ۔ جب ہم نے ان باتوں پر عمل کیا اور صاحب ایمان ہو گئے، فرمایا ابھی نہیں، اب تم صاحب ایمان ہو چکے ہو نا، ایک کام ابھی اور کرو، تم تقوی اختیار کرو۔ اب جب ہم نے تقوی اختیار کر لیا تو فرمایا ان کی تلاش کرو ان کو ساتھ دینے کے لیے جو مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ان سب کے سردار ہیں۔ جب ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو چند لوگ ہی رہ گئے، اپنے کبھی میں سے نکلتے نکلتے وہی رہ گئے۔ کسی کا ہاتھ بنا کر کے بتایا جا رہا ہے، کسی کے دروازے دن نماز بھی جدا چاہے پڑھ کے بتایا جا رہا ہے، کسی کو کانے کو کھا کے بتایا جا رہا ہے، کسی کی شان حدیثیں پڑھ کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھنا مسلمانوں، بیٹی ہے تو یہ میری ایسی بیٹی کا عالم کی عورت کی سردار، میرے بچے ہیں جو جوانوں نے جنت کے سردار، ان کے باپ ہے جو تمام ولی میں سردار، اور میں خود ہوں تمام نبیوں میں سردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، حسینیہ، زندہ باد، یزیدیہ، انتر سروا، اللہم صل علی محمد آل محمد۔ کہنے کو بڑا آسان ہے، اگر آپ نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، بارہ اگلی آیت کی میرا حبیب انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم کا مطلب میں آج پرانی یعنی جو ہے تفصیلی آیات جو میں پڑھ چکا ہوں اور آپ پوچھتے رہتے ہیں وہ نہیں پڑھتا، پر نبی کی کتابات، نبی ہے تو آخری نبی، اس سے بہتر کو بشیر نہیں، اس سے بہتر کو نذیر نہیں، ساری خوبیاں کی طرف شمس، اور شمس کا ذکر بھی ہے، لہر کا بھی ہے، سب ذکر اس وقت نہیں۔ اس وقت یہ کہنا کہ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے میرا بھی تیرے سارے کمال ایک طرف، تو خلق عظیم کا مالک، اور اے میرا حبیب اگر تو خلق عظیم کا مالک نہ ہوتا، یہ کافر لوگ تیرے قریب آگے کرنا اسلام نہ پڑھتے۔ یہ حاتم طائی کی بیٹی جو آئی ہے اور کہنے لگی ہے 3 دن ہو گئے ہیں اور اپنے باپ کو بھی کوستی ہے، بھائی کو بھی کوستی ہے، باپ کو مر گیا تھا حاتم طائی، تاریخ کا جملہ ہے، ان کا کہاں ذکر کیا گیا، ایک جملہ سے کہا ہے، کہتی ہے اپنے باپ کو کوستی رہی، حاتم کی بیٹی ہوں، بھائی میرا آدھی بھاگ گیا جنگ سے، وہ بھی گرفتار نہیں ہوا، میں بادشاہ کی بیٹی ہو کر دربار محمد میں قید ہو گیا، وہ قیدت تھی لیکن عظمت محمد نہیں جانتی، پریشان تھی، کسی نے مولا کائنات علی کی طرف بھیجا، علی فرماتا ہے ٹھہرو ذرا موقع مل جائے، میں جانتا ہوں میرے نبی کے اعتبار کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، موقع حال کیا ہے، میں تجھے سمجھ گیا ہوں، جب ذرا سا موقع ملا
نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا. اس نے کہا نبی فرماتے سارا کیسا بیان کیا کہ میں باپ میرا عادی تھا، آدم تھا وہ فوت ہو گیا، بھائی میرا عادی تھا وہ جان سے بھاگ گیا، بادشاہ کی بیٹی قید ہو کر آئی. تو نبی نے کوئی دوسری بات تو نہیں کی. آپ نے فرمایا تو بتا تو چاہتی کیا؟ ایک ہی سوال تھا. اس نے اپنا مدعا بیان کیا، تعارف کرایا. نبی فرماتے تو بتا چاہتی کیا ہے؟ کہنے میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے وطن واپس اپنے قبیلے میں پہنچ جاؤں. نبی پاک کے لیے سلام فرماتے انتظار کرو، انتظار کرو، کوئی شریف قافلہ جا کے یہاں سے گزرے، قبیلہ بنی اسرائیل کی طرف جائے تو مجھے بتانا اور میں تجھے اس کے حوالے. 3 دن کے بعد ایک شریف قبیلہ گزرا، بنی اسرائیل کی طرف جا رہا تھا. تو نبی پاک نے اس کا خون کو اس کے حوالے کیا، فرمایا اس کو شریفانہ تھی کہ اس کے قبیلے میں پہنچانا. بات ختم ہو گئی، نہیں بات نہیں. جب گئی نا اپنے وطن میں، یہ جو بھائی جان سے بھاگ کے چلا گیا تھا یہ واپس اپنے گھر آ گیا. اپنے بھائی کو ایک جملہ کہتی ہے، آ میں تجھے شریف انسان کے پاس لے کر مجھے سے بہتر شریف انسان. اپنے بھائی کو لے کر چلی گئی، واپس آئی اور آ کر نبی کی خدمت میں کلمہ اسلام پڑھا. نبی کے اخلاق کریمانہ کے نتیجے میں خود بھی اسلام لائی اور خود بھی بھائی کو بھی مسلمان کر دیا. اس کے بعد پھر نبی جو ہیں ان کے بچے ہوئے، تینوں کے تینوں بچے جنگے سفین اور جمل میں شہید ہو گئے. تشریف اور اطراف، ان کو اطراف کہتے ہیں. 3 بچے ہیں، تینوں شہید ہو گئے. بڑی پرانی بات ہو گئی، بچے شہید ہو گئے. اسلام لے آیا، جب میں لڑتا رہا. امیر معاویہ کے دربار میں ایک دن گیا، ایسے بات چیت ہوتی رہتی تھی. اس سے کہا نقشہ کی بات کی، نقشہ کی بات کر کے کہتا ہے تیرے بچوں کا کیا حال ہے، تیرے بچوں کا کیا ہوا، کہاں ہے، جان کر کر. اسے کہتا ہے سجا ہوئے آکانا. اس میں میرے 3 بچے تھے، تینوں علی کی حمایت میں جنگ جمل سے 3 میں شہید ہو گئے. اب دیکھیے نبی کے اخلاق کریمانہ کے نتیجے میں اس نے کیا جو سوال کیا اور اسے کیا جواب. کہتا ہے تو علی نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی. وہ حیران ہوا، علی نے میرے ساتھ زیادتی کی؟ کہتے کیا زیادتی کی؟ کہتا اپنے بچوں کو بچا لیا اور تیرے بچوں کو مروا دیا. کہتا ہے نہیں تو زیادتی نہ کر، میں بھی علی کے ساتھ جاتی، میرا امام شہید ہو گیا اور نبی تک زندہ. یہ اخلاق کریمانہ کی بات. چلو اسلام کتاب کی بات ہے. عام الدین کا جو سال ہے، کیونکہ 2 تاریخیں جو ہمارے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے. نبی پاک کی پیدائش کا جو سال ہے عام الدین، عام سال کو کہتے ہیں 30 والا 80 والا سال. اللہ تعالیٰ کا وفا ربوں کے بیسابل تھی. تو یہ آیا نازل ہوئی جب ابرہا چلا ہاتھوں کا لشکر ہے کہ خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے. آپ کے والد گرامی محمد حضرت عبداللہ انتقال کر چکے تھے. 6 سال کی عمر میں والدہ بھی انتقال کر چکی تھی جب آپ پیدا ہوئے ہیں. یہ پہلا نبی ہے جو یتیم پیدا ہوا. لوگ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو جب نبی پاک سے عیسائیوں نے بات کی تو آپ نے بڑے تحمل سے بات سنی تھی. ایک بات جب اصرار کرنے لگے، کہنے لگے کیا بات ہے، ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں، آپ افضل ہیں یا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ نبی نے وہ شریفانہ جواب دیا، فرماتے ہیں وہ بھی میرے پاس تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے، وہ مجھ سے پہلے گزر گئے، میں بعد میں آیا ہوں. کہنے لگے ہم کیوں جواب چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا ہمارے نبی؟ پھر آپ تم میری عیسیٰ کا مقابلہ میرے ساتھ کرتے ہو. کئی عیسیٰ آج ہیں محمد کا مقابلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھے لوگ افضل ہے، وہ اس بات میں مجھ سے رہے جانے کے وہ افضل تھے اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. فرمایا جی کمال ہے اللہ. یہاں ہمارے عقائد والے جو لوگ ہیں نا، ہمارے مومن، ان کے لیے بھی علامہ ذکری ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا. آپ نے فرمایا کہ تو نظام قدرت ہے کہ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کرے تو اولاد پیدا ہوگی. وہ کہتا ہے مجھے کہیں اتنا بے بس نہ سمجھ لینا کہ بس شادی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں اور نبی پیدا کروں گا. اس کے بارے میں تم کیا کہو گے بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوا جس کا نام عالم ہے. وہ خاموش ہو گئے کہ قرآن کو پائے جاتے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم آگے آتے ہیں وحیدی عبداللہ آسانیان کتاب و جالے نبیہ. ایسا نہیں پیدا کیا باپ کے بغیر کرتے ہوئے آگے اعلان کرنے میں اللہ کا بندہ بھی نبی بن کے آیا، کتاب لے کر آیا.
جہاں ایک دم ہے ذکریہ، اس ممبر کی توہین نہ کریں، اس ممبر کی توہین نہ کریں۔ پیدا کرنے والا وہ پیدا ہونے والے کی ایسا پیدا کرنے والا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پیدا اس نے تمہیں کیا، رزق اس نے دی، موت اس نے دیا، زندہ اس نے کرے گا۔ آپ یہ جو تکابر کرتے ہیں کہ وہ اور یہ کیا باتیں کر کے لوگوں کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوان نسل کو امن کی طرف راغب کیجیے، ان کو کہیے ماں باپ کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ انہیں کہیں نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک چشمہ بہتا ہو اور تم 5 دفعہ اس میں غسل کرو تو مجھے بتاؤ کیا تمہارے جسم پر وہ میل رہ جائے گی؟ یار ممکن ہی نہیں کہ ایک چشمے میں ہم دن میں 5 دفعہ غسل کریں پھر ہمارے جسم پر وہ میل رہ جائے۔ فرمایا نماز یہی ہے، جو بندہ 5 مرتبہ دن میں اپنی جبین نیاز اس کی بارگاہ میں نکالتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ برائی نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم نے اس ممبر کو استعمال صحیح کرنا ہے، اس میں تینوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں، پڑھنے والا بھی، پڑھانے والا بھی، سننے والا، اور سننے والا اس لیے زیادہ ہے کہ وہ غیر ضروری نعرے لگائیں۔ ایسے کسی نے کہا وہ جی وہ پیدا نہیں ہوئے مدہور ہوا تھا، ہاں سبحان اللہ، نہ وہ پیدا ہوئے تھے، ایسے پیدا کہ وہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ماں کی شکل میں اس کی تصویر بناتا ہے۔ حضرت نبی پاک کی والدہ جناب آمنہ، ان کے والد جناب عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد منان، یہ بابو نام بنی کے نانا، آگے ابراہیم علیہ السلام تک، اس سے لے کے آپ کو فرمایا میرا شکل ذکر میں کرو، آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی پیدا ہوتا رہا۔ تو ایک نبی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، ایک نبی بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور ایک نبی یتیم پیدا ہوا، اور فرمایا اے محمد تجھے ایک حکم بھی ہم دیتے ہیں، جب تیرے دروازے کو یتیم آ جائے اسے حقارت کے ساتھ بلند سلوات اللہم صلی علی محمد، حقارت کے ساتھ۔ کبھی بھی تیرے دروازے کو کوئی سائل آ جائے اسے خالی واپس نہ بھیجنا، سائل آئے تو خالی نہ۔ تجھے ہم نے یتیم پیدا کر کے نبی نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ نبی بھی ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں، نبی بن کے ہیں کتاب لے کر۔ اے میرا حبیب میں نے تجھے وجہ تخلیق کائنات بنایا، میں نے یہ عالمین کے لیے رحمت بنایا، میں الہ العالمین ہوں، جہاں جہاں تک میری حکومت ہے وہاں وہاں کے لیے تو رحمت ہے، الہ العالمین، رحمت العالمین، رحمت العالمین ہے۔ لوگ تیرے صدقے سے دعائیں مانگیں گے، میں قبول کروں گا۔ آپ نے یہاں تک چھوٹی سی بات آپ نے فرمایا کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے بچے سے پیار نہ کریں، آپ سلام نہ کریں۔ فرمایا کوئی بندہ مجھے اس بات سے نہیں روک سکتا، میں چھوٹوں سے سلام کروں گا، چھوٹوں سے سلام، بڑوں سے محبت۔ فرمایا چھوٹوں سے پیار محبت شفقت اس لیے کرو جسٹیفیکیشن ایسے نہیں۔ فرمایا ان کی عمر تھوڑی ہے تمہاری عمر زیادہ ہے، ان کی نیکی گناہ تھوڑے ہیں تمہارے گناہ زیادہ ہے۔ یہ بچہ بھی تمہارے ساتھ شفقت کرے، محبت کرے، سلام کرے، عزت کرے، احترام کرے، اس لیے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، تمہاری عمر زیادہ ہے، تمہاری نیکیاں زیادہ۔ نبی تو یہ اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے تشریف لائے، انک لعلی خلق عظیم، تو کل کے عظیم کا مالک ہے۔ پھر حدیث میں کیا فرماتا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو مبعوث اس لیے ہوا ہوں کہ تمہارے اخلاق بلند کرنے کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ لہذا اخلاق کریمانہ کا مالک نبی آموفیس کے پہلے سال میں جب آیا لشکر لے کر، اس وقت پیدا ہوئے، عبداللہ بہت ہو چکے ہیں والد سے، والدہ بھی 6 سال کی ہوئی جب دنیا سے چلی گئی، لیکن جو پہلا سال ہے اسے کہتے ہیں عام الفیل، ہاتھی والا سال، جب ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا کہ مکہ کو ڈھا دوں۔ تو جب عبداللہ بہت ہو گئے تو عبد المطلب کے ذمے آپ کی پرورش آ گئی۔ عبد المطلب جو ہے ان کے لیے شبلی نعمانی طریقے اسلام میں کہ پڑھ پڑھا کرتا ہوں، اور میرے پاس میں موجود سب کے پاس ہے شبلی نعمانی علامہ، بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا کمال ہے، اچھی کتابیں لکھی۔ سیرت نبی جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ جب
अब्दुल मुतलिब ने एक खत लिखा है, उसका उन्वान क्या है? अरबी जुबान, नबी पाक की विलादत से पहले अरब में राइज थी। अब देखेंगे एक सवाल है, अरबी जो है वो नबी की विलादत से पहले भी अरब में राइज थी, तो क्या सबूत है? वो कहते हैं सबूत ये है कि हजरत अब्दुल मुतलिब ने एक आदमी को कर्ज दिया और कर्ज देने के बाद एक तहरीर लिखी कि जिसका मतलब ये था कि मैं वादी यमन के शहर सना के फलां बंदे को 1000 दिरहम दे रहा हूँ बतौर का। तहरीर अरबी में लिखी और ये बंदा मुझे कर्ज वापस देने का पाबंद होगा। ठीक है, अगली बात सुनेंगे और नतीजा आपको निकालेंगे। फरमाते इसका गवाह अल्लाह है, उसके इसकी गवाह अल्लाह है और इसके दो फरिश्ते। अब हमें पता लगा कि अरबी जुबान थी या नहीं, लेकिन नबी के बावजूद में ईमान था, इतना ईमान था। फरमाते इसका गवाह दुनिया में कोई नहीं, अल्लाह है, अल्लाह के दो फरिश्ते, जिसके फरिश्तों पर भी ईमान हो, अल्लाह पर भी ईमान हो। उससे फिर उसके बेटे के लिए अगर आप आगे बात चलाएं तो कोई लंबी बात है, पर उसका नहीं मैं नुकता बताना था आपको कि सीरत नबी अलामा शिबिर नुमानी बिल नंबर 1 के अंदर अरबी जुबान नबी से पहले राइज थी, उसकी ये खत है, वो मैं आपको चाहे बताने का पाबंद हूँ। एक बार जवाब करते रहे, पैदा हुए, माशरे में जिंदगी गुजारी, अच्छी जिंदगी गुजारी, नबूवत का दावा नहीं किया। लेकिन एक दिन जब इलाही हुक्म आ गया, एक बड़ा बेश मेरा बेकल्ला लिखा रख आयत आ गई, ऐलान होने लगा है, तो आपने देखी। अब अभी कुरान की आयत मैंने पढ़ी, कहता फरमाते सच्चों का साथ दो। अब आइए हम तलाश करने सच्चे कौन, कहीं जाना पड़ेगा हमें दूसरे मुल्क में? नहीं, इसी कुरान ने बताया। आपने जमा किया, पहाड़ी पर खड़े हो गए और जान गए ये कोहे अबू कबीर के पीछे से अगर मैं कहूँ कि लश्कर आ रहा है और तुम पे हमला करने वाला है, तो तुम एक बात बताओ, मेरी बात मानोगे या नहीं मानो? देखिए आपको ये बात हम माने, हमने सारी जिंदगी आपको सच बोलते हुए देखा, आपने कभी कभी बात की ही नहीं। तो फिर आपने बताया अगर मेरी बात पहले 40 साल तक सच्ची थी तो फिर ये मेरी ये बात भी सच्ची है, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया। जब नबी बनाया फिर उसके बाद क्या हुआ, तो तारीफ से अल्लाह फरमाता है कि तुम सच्चों का साथ दो। सच्चे ऐसे हो, इमाम अबू ज़ुरा मिस्री हैं, मिस्र के बहुत बड़े आलिम, अबू ज़ुरा मिस्री बड़े मारूफ मुअर्रिख, उन्होंने किताबें लिखी हैं। शवाने इमाम अबू मालिक, शवाने इमाम हम्बल, इमाम सब ये इमाम लिखने के बाद उनका नाम ये शवाने मालिक, शवाने हम्बल, शवाने, और उसके बाद एक किताब और लिखी, उसका नाम लिखा शवाने इमाम जाफर सादिक। जाना पड़ा कि सच्चा कौन है, जिसकी शुआने में फिका पे अमल करो या ना करो, लेकिन लिखना पड़ा है इमाम और सच्चा इमाम है। वो नबी भी सच्चे हैं, उनके इमाम उनके फरजान भी सच्चे हैं। अल्लाह भी ये फरमा रहा है कि इस नबी की बात मानते जाओ, सच्चों का साथ देते जाओ। बस पहले भी नबी पाक फिर चलता सिलसिला हालात बदलते गए। अब वही मैंने अर्ज किया कि थोड़ी भी मजबूरी हमारी था, कोई बच्चा ऐसा बच्चा भी कोई था, दो नहीं मिलते एक मिलता। एक बंदा कहता है कि मैं आया, हजरत इब्ने अब्बास नबी के चचा हैं, उनका गुलाम था, वो आया, वो तिजारत करता था, वो तिजारत के हिसाब किताब भी ले आया। अगर हो सकता हजरत अब्बास भी सोचता कि इस्लाम नहीं लाए, तो वो आया, अपनी बातें कर रहा था कि खाना काबा के बाद देखा क्या उस बंदे ने, कहते थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि खाना काबा का दरवाजा खुला और एक नौजवान आया और उसने कहा अल्लाह अकबर। अभी वो देख ही रहा था, दूसरी देर थोड़ी देर के बाद मैं देखा एक खातून निकली, उस खातून ने भी साफ खड़े पर कहा अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा निकला, पता नहीं वो कौन सा बच्चा था, हमें तो नहीं पता, नाम जरा टाइम से पूछ लें। उसने कहा अल्लाह अकबर। वो ये मंजर देख कर खाना काबा में अल्लाह की बात आने की गवाही कहता है आवाज से, ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमारा तो तारीफ तो करेगा। उनका ये मेरा भतीजा, ये उसकी दौजा है, ये भी मेरा भतीजा है, ये भी दीन लाए हैं, उस जिसका दीन लाए हैं उसका तारफ करा रहे हैं। तो जो तारफ कराने वाले हैं, यहाँ पे अल्लामा अख्तर बास मरहूम जो लोग जानते हैं, वो फरमाया करते थे तारीख में रुख फिर यूं बदला,
وہ فرمایا کرتے تھے اس حقائق کو حقیقت کو چھپانے کے لیے تاریخ نے یوں رخ بدلا کہ مردوں میں فلاں تھا عورتوں میں فلاں تھی. وہ کہتے ہیں مردوں میں کیوں اور عورتوں میں کیا تقابل کرتے ہیں؟ مردے کو کوئی لائن لگی ہوئی تھی یا ادھر عورتوں پہ لائن لگی تھی؟ بندے ہی دو تھے. عورتوں میں خدیجہ تھی, بچوں میں علی تھا, اسے بچہ ہو تو بھی علی تھا, جوان کو تو بھی علی تھا, ابو طالب کا بیٹا ہوتا بھی علی تھا, محمد کے بستر میں سونے والا تھا بھی علی تھا, ابو عبد المطلب کا پوتا تو بھی علی. جہاں جہاں تم اسے لے جاؤ جو پہلے ہی بنا کعبہ میں اس کو چھپانے کے لیے لائن بنانے کی ضرورت بنی. بندے ہی دو تھے, ایک آگے نبی تھے, ایک پیچھے ان کی دو. میں نے چونکہ ایک ہمارے عباس صاحب سے ایک وعدہ پہلے سے بہت پہلے سے آپ نے 7 منٹ کا مطلب ہے 7 منٹ کے ساتھ کبھی لوگ کام بھی کر چکے ہیں. خیر آج 7 منٹ کی جانا ہے تو 7 منٹ کے اندر حالات ہوئے انقلابات زمانہ. جس نبی کو وہ سچا بھی مانتے تھے, سب مانتے تھے, لیکن انقلابات زمانوں کی مخالفت شروع, اتنی مخالفت ہوئی. مجھے اس فرمان کا ترجمہ بعد میں سمجھ آیا, مجھے جو سمجھ آیا آپ نے فرمایا سارے انبیاء پہ یہ مصیبتیں آئیں تو ایک طرف اور مجھے اکیلے محمد پہ مصیبتیں. مجھے پھر میں نے کبھی سوچا یا رسول اللہ آپ پہ کی جتنی نوح علیہ السلام پہ مصیبت آئی تھی, ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈال دیا گیا, یونس علیہ السلام آگے بھائی تو وہ تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, حضرت یحییٰ کا سر گرم کر دیا گیا, زکریا علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. یہ ساری مصیبتیں ایک طرف فرماتے ہیں. ہاں شاید میں آگے لاؤں گے ایک جملہ کہ شاید نبی یہ فرمانا چاہتے ہوں گے کہ کسی نبی کے بیٹے یا بیٹی کی لاش میں نبی آئے ہیں. بہرحال چلو حکم الہی ہو گیا, میرا محمد چھوڑ دو مکہ, چھوڑ دیا گیا. لیکن ایسے نہیں چھوڑنا, آپ نے بستر کسی کو چھوڑ دیا. یہاں کا نام مفتی جعفر صاحب کا ایک جملہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں اور قراءت عقیدت کو نہیں دوں گا. وہ فرمایا کرتے تھے ایسے نہیں نبی گئے, نبی صرف مقامی ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے تھے. ایک ہجرت تھی تھوڑے عرصے کے لیے مکہ سے مدینہ, لیکن مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے بھی اپنے بستر کو خالی نہیں رکھا. کفار کی امانتوں کا کوئی نہ کوئی حصے دار دے کے گئے ہیں. تو جس نبی کو تھوڑے دنوں کے لیے جاتے ہوئے بھی کفار کی امانتوں کا اتنا احساس تھا, کیا وہ نبی جب پکا دنیا سے جا رہا تھا تو کیا ایسی قوم کو چھوڑ کے چلا گیا؟ نبی نے فرمایا اتنی تاریخ فیکم وثقلان کی صاحب اللہ وجہتی عادت رہتی, میں جا رہا ہوں. بڑا اچھا جملہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے فرماتے 3 چیزیں ہیں. میں جا رہا ہوں چھوڑنے والا, تم وہ ہو جس میں چھوڑ رہا ہوں, تم اور ہو میں اور ہوں, جن کو چھوڑ رہا ہوں وہ اور ہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن اور میری حیثیت سے پہلے ہے. جب بھی اسلام کو ضرورت محسوس ہوئی اللہ کی نمائندگی اللہ کی کتاب قرآن کرے گی اور میری نمائندگی میری بس. میرے بول کا میں کلوز کروں تھوڑا. حکم ہو گیا, اس ہجرت کے واقعے کو بھی تفصیل سے نہیں بیان کرنا. چلا اب میں مجبور ہوں تاریخ کے حوالے سے کہ نبی اگر اکیلے ہوتے یہاں پر تو نبی اکیلے نظر آ جاتے ہیں, لیکن بستر پہ جب علی کو سنایا تب علی اور محمد مل جاتے ہیں. اب فرق ہے, نبی نبی ہیں, علی علی ہیں. وہ فرمایا انا عبد من نبی محمد, میں نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. جو نبی کے غلاموں میں ایسا ہو اس کا نام علی ہو اور جس کا سردار نبی ہو, دونوں مل کر جس کی بارگاہ میں سجدہ کرے. بڑا چلیے میں آپ کو لے جاتا ہوں ذرا مدینہ. یہ ہجرت ہو گئی. ہجرت ہونے کے بعد 13 سال مکہ ہو گئے. 23 سال وہ زندگی ہے, 40 سال سے اعلان ہو گیا. آپ بات ختم ہو جاتی, مدینہ میں پہنچ گئے, بات ختم ہو جاتی. حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ جا کے اٹھے, لوگوں نے کہا یا تو میرے مکان پہ میرے مکان میں تشریف لائیں. آپ نے فیصلہ یوں کر دیا کسی کا دل بھی ناراض نہ ہو. فرمایا میں وہاں جا کے رکوں گا جہاں میری اٹھنی. ابو ایوب انصاری صاحب رسول کے دروازے میں بھی نبی نے وہیں ڈیرا لگایا. پہلے مسجد قباء ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے. بارہ اب جنگ پکارنے شروع کر دی. اب جنگ جب پکارنے شروع کر دی تو مجبور ہو گئے نبی پاک آپ کو دفاع کرنا پڑا. اسلام کی پہلی جنگ بدر, یہ سارے لوگ کہتے ہیں 70 رمضان 9 ہجری کو جنگ ہجری شروع کا ہوا.
आमुल फील कब शुरू हुआ? जब अब्रहा लश्कर लेकर आया। और ये जो है कब शुरू हुआ? जब नबी ने हिजरत की। तो नबी ने हिजरत कब की थी? जब हिजरत की थी वो साल हिजरी शुरू हो गया। तो आज कौन सा साल है? आज है 1431 का हिजरी। इसका मतलब आज से 1431 साल पहले एक वाकया पेश आया था। 1431 साल पहले एक तारीखी वाकया पेश आया था, जिसे जिक्र कुरान ने किसी और ढंग में किया। कोई किसी के बिस्तर पे सोया था, वो सोने वाला सो रहा था, जाने वाला जा रहा था, कुरान को सीधा पढ़ रहा था। वो सोने वाला सो रहा था, चलो जान छूट जाती, मसला होता नहीं। जब आए हैं तो जंगे बदर, अब जंगे बदर में बहुत से लोग लड़े हैं, मुझे उनकी तफसील ना मुझे बयान करने की जरूरत है, लेकिन 3 बंदे बहुत डर के लड़े हैं। 3 बंदे बहुत डर के लड़े हैं। एक अली है, एक जनाब हमजा है, एक हजरत उबैदा। ये खानदान हुई है, हजरत उबैदा इसी खानदान के जो शहीद होते हैं जंगे बदर लड़े हैं। उबैदा भी शहीद हुए, हमजा भी लड़े, अली भी लड़े हैं जंगे बदर। फिर 3 हिजरी को जंगे हो गई, फिर जंग में फिर लड़ना पड़ा। लेकिन पहली बदर का और उहद में फर्क आ गया। फर्क ये आ गया कि नबी बुला रहे थे, लोग जा रहे थे। एक बंदा कहता है मुझे वो मंजर नहीं बोलता कि मैं नबी का जख्म भी धो रहा था, दुश्मन से दिफा भी कर रहा था, मैमना में भी हमला करता था, मैसर में भी हमला करता था। उसका नाम भी तारीख ने अली इब्न अबी तालिब। फिर चलते हैं जो बात नहीं खत्म हुई, गज़वा बनी नुलैर आ गया 4 हिजरी में, वो भी एक गज़वा था। उसके बाद जंग खंदक, जंग नहीं पड़ रहा, जंग खंदक 5 हिजरी। इन काफिरों ने, इन मुशरिकीन ने नबी को और उनकी औलाद को सुख लेने दिया 5 हिजरी। फिर तो क्या तो करूं, कोई तो हो, मैं अमल में आए आ गया अपने वाला जंग खंदक में। फिर जंग हुई, जंग कामयाबी होगी। फिर 6 हिजरी आ गई, अब कुफार से बहस शुरू हो गई। वो कहते हैं आज नहीं कर सकते, आज नहीं कर सकते, ये शहर पे मुआहदा तय हुआ। यहाँ मुझे मुआहदे की तफसीलात नहीं बयान करें, एक जुमला कह के आगे चलूंगा। मुआहदा लिखा जाने लगा, अगर आप हाजिर हैं तो आप जुमला नोट कर लीजिए। मुआहदा लिखा जाने लगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पेशमेकर का, मोहम्मद रसूल पेशमेकर का मतलब रिश्ते ही। वो कहते ये रसूलुल्लाह का लफ्ज़ तो हम नहीं मानते, अगर हम रसूल माने तो ये झगड़ा ही नहीं। तो क्या होगा? रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट। यहाँ पे एक लम्हा जिक्रिया है, सिर्फ एक लम्हा जिक्रिया, बात आगे चली। नबी ने फरमाया अली काट दो, रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो। हाँ यार मैं तो माँ की शिक्ल में भी आपको नबी मानता है। नबी ने उंगली रखी, मेट किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखा गया। यहाँ पे तारीख पढ़े 6 हिजरी में हुआ क्या? कुछ कहने वालों ने कहा जो भी थे नाम है उसमें तारीख पूछिए, मुझसे नहीं। कहने का अगर नबी आज इतने पक्के नबी होते, वाकई ये नबी होते, तो इसमें कमजोर मुआहदा न करते। नबी ने 6 हिजरी को कमजोर मुआहदा करके ईमान का इम्तहान ले लिया कि कमजोर मुआहदे के बाद भी नबी को नबी मानने वाले कौन है, नबूवत की नूर पे शामिल करने वाले कौन है। आइए फिर आपको देख चलूं, 7 हिजरी खैबर आ गई, फिर अवली मैदान में ये 40 दिन 39 दिन जो मैं बहस नहीं पढ़ता कि बाकी 40 दिन से ये जाके वहाँ मौजूद थे जो पढ़ते हैं कि बिल्कुल 40 ही दिन थे, और जो ये लोग पढ़ते हैं इतना ही है, ये मुझे नहीं पता। इतना जरूर पता है 40 दिन से कम थे, इतना था। कोई था शुजा इंसान जिसके बाप ने उसके बिस्तर पे सुला सुला के आदि बना दिया। आपने बताया कल उसे अलम दूंगा जो करार होगा, बस करार के लिए लोग अलम के लिए तलाश करते रहे। आपकी आंखों में तकलीफ किया, जो बेचत था, ये अली तेरी अजमत के कुर्बान। कहा कहाँ इना इना अली ने पूछा मेरा भाई कहाँ है? बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। तो वो फैसले में हैं और उनकी आंखों में तकलीफ है, फरमाओ। फरमाया बुलाओ, बुलाया, नवाब तहन लगाया, फरमाती कसम में परवरदिगार की। फिर अली को सारी जिंदगी आंखों में चले 7 हिजरी खत्म हो गई बात, आपको आराम कर लो। लेकिन ये अल्लाह का हुक्म आ गया है, आपका तब मक्का होगी, जंग को जमा हो गई, जंग होगी। 8 हिजरी आए, जंग हो गई, मुसलमान कामयाब। यहाँ फिर देखना पड़ेगा एक आदमी
खाना खाना कैसे नजर आता है। नबी पाक फरमाते हैं तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे कंधे पे खड़े होकर ये घुट तोड़ता हूँ। अभी एक तो घुट ही तोड़े तो अली कहती यार तुम्हें हिम्मत जवाब देगी, हिम्मत जवाब देगी। लोग तब तारीफ बदलते हैं, हमारे अपने बंदे की बहुत से तारीफ बदलते हैं, जवाब देगी। फरमाया कोई बात नहीं अली, तेरी हिम्मत जवाब देगी, मोहम्मद तो मौजूद है। मोहम्मद अली के कांधे अली के पैर हो, या नबी पाक की तौहीद मकसूद नहीं, अजमत अली मकसूद है। ये लोगों को बताना है कि बुत बनाने वाले पूजने वाले कौन है और बुतों को तोड़ने वाले। इसीलिए चिकन कहा जाता है, करमुल्ला भी कहा जाता है, जमुल्ला भी कहा जाता है, लिसानुल्ला भी कहा जाता है, वजुल्ला भी कहा जाता है, ऐनुल्ला भी कहा जाता है। इसका हर कर्म, इसका हर आँख जो जो इसके जिस्म के अल्लाह हैं ये वही कुछ करते हैं, वो अल्लाह चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हुसैनिया, यजीदिया, बुलंदर सलवार। अब आगे 9 हिजरी सूरह बरात का नज़ूल, फिर आगे 9 हिजरी मैदान मुबैदा ईसाइयों वाली वो जो मैं पढ़ चुका हूँ, फिर वही आ गया। ले आओ मेरा रसूल को कह फकुलतारुना तो बनाना वबनाकुम वनिशाना वनिशाकुम मनकुशन मनकुशकुम, सारी आयत आप तफसीर पता, लेकिन नबी पता नहीं कर रहे थे। हसन की उंगलियां पकड़े हुए और हुसैन को खाए और अली बिन अबी तालिब चादर इस्मत में लिपटी हुई खातून के पीछे जा रही है। यूं और वहां बयान करते हैं नबूवत आगे आगे थी और इस्मत दरमियान में थी, मोहम्मद पीछे थी। उनमें जो जाने वाला आगे बच्चा था, पहला बच्चा भी 4 की उंगलियां पकड़ के नबी ले गए 9 हिजरी में, उसका नाम हसन है। देखा बस इतने कहा कि इनके चमकते हुए चेहरे मजबूत कर देंगे के साथ मुकायदा में करो फिक्र। अब आई है आखिरी बात, कौन सा साल रह गया? 10 आखिरी नबी ने आपको पता कितने हाथ में? एक है नबी पाक ने एक ही हाथ, लेकिन ऐसा तरीकी हज किया है कि हज में अल्लाह ने बहुत से काम दे दिए। मेरे हबीब को ने हज भी करना है, तूने कुमे गदीर में जाके ऐलान भी करना है और बहुत से काम या रसूल बड़ी बड़ी आयत कौमी तौर पे करना है। सारा ऐलान हो गया और वो भी ऐलान हो गया मन तुम तो मौला कहा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। मैं यूं तर्जुमा ये करूँ, जब से मैं मौला तब से अली मौला, जब तक मैं मौला तब तक अली मौला, उसका अली मौला। बस फर्क ये है यार ये अंतमिनी बेमंजला के हारून में मूसा इला अन्ना होगा नबी बाकी अली बात मैं नबी हूँ जा रहा हूँ और मेरे बाद नबूवत खत्म। अब दीन के लिए अब मैं आपको ये उस मंदिर के जिसके लिए आप आए, मैं नबी पाक के बारे में ज़्यादा तस्लीम नहीं कर सकता, बस 2-4 जुमले इस्तेमाल कर लें, ज़हन आप ले आए। मैं अलामा शेख के पास पूरी मुंतहर माल ने जो वाक़यात लिखे हैं अब इस तरह से कुछ नहीं कहता, जो तारीख को जाके पढ़ लें। शेख अब्बास पूरी बहुत बड़े आलम हैं, उनकी किताब है मुंतहर माल, जिसका तर्जुमा भी हो गया आखिर मकान दो जिल्दों है। इसकी पहली जिल्द में इमाम अलैहिस्सलाम के रिसाल में एक बात है, उसी में मैं पढ़ के दुआ करूँगा। बहरहाल मैं बात ना करूँ, मैं कहाँ तक आपको लाया 10 हिजरी, इसके बाद आ गई 11 हिजरी के कुछ दिन, यही हमारे 3 दिन। यहाँ पे 1-2 जुमले तबादला करूँगा और उसके बाद मुझे खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को दीन समझने की अमल करें। मैंने कहा करता हूँ नौजवानों सारी रात मालूम करते हैं, जरूर मालूम करो। सर्दी की रातों में बड़े बड़े लोग आराम करते हैं, सर्दी की रातों में मालूम करते हो, साफ नहीं करते हो, लेकिन दिन का मालूम करते हो। जरा उसे पूछ लो कि वो चाहते हैं, उनसे पूछ लो ये भाई जब तुमने पूछ लिया उस पर अमल किया फिर हालात ही बदले। हमारी नई नस्ल फिर बिल्कुल कामयाबी होगी। भारत फिर भी हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारे सारे लोगों को मुश्किलात हल फरमाए और नबी तालीमात आले मोहम्मद को अमल करने की तालीम आप दे। और ये जो है ना नस्ल की बात वगैरह को खत्म करूँ। यहाँ एक छोटा सा एक जिक्र आएगा, थोड़ा सा वो ऐसा, ये किताब है
रहीक उल-मखदूम, ये दुनिया की इंटरनेशनल किताब अरबी और उर्दू में शाया हुई है। सऊदी अरब में उसको डाकू का इनाम, इंडिया में मुबारकपुर के मौलाना है, मुबारकपुर की किताब का नाम है रहीक उल-मखदूम। तो मैं आपको देख रहा था कि यहाँ जरूर एक बात आती है, ये वो लिखी, इसका भी मैं जिम्मेदार। वो कहते हैं नबी पाक की तबीयत खराब हुई, बेटी आई है, रो गई, थोड़ी देर के बाद मुस्कुरा गई। पूछने वाले पूछा, उमर फजल ने पूछा कि अभी आप रोई थी और फिर मुस्कुराई थी? उन्होंने पूछा, बीवी फरमाती रो इसलिए कि मेरे पापा दुनिया से जा रहा, मुझे क्या कहे, बस मेरी बेटी, मैं जा। अच्छा मुस्कुराई? फरमाया मुस्कुरा इसलिए थी कि नबी फरमाते मेरी बेटी तो बहुत जल्द मुस्कुरा। परवरदिगार आलम भाई यहाँ तो बीबी के दरबार में या पेश होना हमारी सिफारिश है। नबी रुखसत हो गए। मुझे अपने नबी के सहाबा को बड़ा तफसील से जिक्र करना है, बहुत कुछ सोच के आया था, लेकिन जाने ना आपको नबी के सहाबा को तारीफ करता, उनका जिक्र करता। उसमें एक हुज़ैफ़ा यमानी एक दूसरा है, एक दूसरा हुज़ैफ़ा यमानी बड़े अजीब था। उनकी अजमत के लिए और मालिक ने इनकी अजमत के लिए इतना काफ़ी है कि रात करीब की महीनों में सैयदा का जनाजा पढ़ा। सैयदा तो बड़ी खुश नसीब है कि चंद रोज़ मिल गए, कभी आके फिर देखेंगे करबला में आके देखे तो हालात फिर तेरी रात की तारीखी पर जनाजा पड़ी बीबी का, नबी ने रुखसत हो। लेकिन एक बात हदीस में आया कि जब ऐसे नबी पाक असर हक़ीक़त था ना, आप अली बिन अबी तालिब अपने जानू में थोड़ी देर के बाद न मालूम अली के दिन में क्या क्या आया। फरमाते अली क्यों रोते हैं, क्यों गिरिया करते हैं? आजकल या सुनना बस आप जा रहे हैं, आपकी याद आप कर दो। फरमाया नहीं मेरा भाई अली, तो आप गिरिया न कर, मैं तो बहुत कुछ तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, वो जाने कि गिरिया जाने, अभी गिरिया न कर कोई तो मैं मर। नबी ने अली के हवाले कर दिया, सैयदा चली गई, मैं अब आपको बहुत नजदीक ले आऊँ। 11 हिजरी के 28 सफर भी आ गई, नबी का जनाजा भी हो गया, 3 महीने और गुजरे, सैयदा का जनाजा हुआ, जैसे भी हुआ, जिसका भी हुआ, वो चली गई जाने वाली, लेकिन ये कहती चली गई सुपर लड़ैया और साहिबा वाला, सुपर लड़ैया में फिर लड़ैया। मैं आपको आगे ले चलूं। अल्लाह ताला हम सबको तालीमात आए मोहम्मद के तौफीक दे। नबी भी जाएगा, दीन हमारे करके सैयदा भी चली। आप अली के जिम्मे बहुत सी जिम्मेदारियाँ, पता क्या जिम्मेदारी? एक बड़ी अहम जिम्मेदारी ये है कि जब सैयदा की शादी होने वाली थी ना, उससे पहले जब उम्मुल मोमिनीन खदीजा का इंतकाल हुआ, तो आपको पहली की बात बता रही हूँ, तो आपने नबी को बुलाया। अल्लाह ताला नबी कहने या रसूलल्लाह मैं माँ हूँ, मेरा बड़ा मकाम है, मैं जा रही हूँ, काश मैं जिंदा होती है अपनी बेटी के शादी में शिरकत करती है। नबी ने यही फरमाया है खदीजा फिक्र मत कर, यही वजह थी कि आपने फरमाया फातिमा तुझे बड़े एक शरीफ इंसान के घर में भेज रहा, मुझे बेहतर शरीफ कोई नहीं। लेकिन बुलाया अली को, फरमाया अली हो सकता है फातिमा से कोई गलती हो जाए, की बात बताऊं कि जब मुशल कहते कहते अस्माब में जमीन रिवायत करते हैं लिखा मदीना अब मदीना की तरफ रुख करके कहते हैं मोहम्मद अरबी का बड़ा शर्मिंदा हो जो अमानत वाले दीन को इकरार वापस अल्लाह ताला ने बताया मैं आज की उस मजलूम का जिक्र करना चाहता हूँ जिसके लिए जिम्मेदारी से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके इंसानियत में कोई ऐसी लाश नहीं जिसकी मैयत पे तीर बरसता है।
کی خدمت سے باہر نہیں نکلی. یہ بھی جملہ سماعت فرما لیں. لوگ پڑھ جاتے ہیں پر ہم بھی سن لیتے ہیں. کوئی بیویاں میں کہتا ہوں علی کی بیٹیوں اس وقت بھی باہر نہیں نکلی جب اوپر مسجد میں اعلان ہو گیا تھا. دروازے میں کہیں کوئی میرے پاپا کی خبر بتائے. علی کی بیٹیاں نہیں نکلی. بہرحال میں کرتا ہوں جب آخری لمحات آئے ہیں نا, آخری لمحات پھر ایک علی بن ابی طالب نے اپنے بیٹے کو بلا کے یہ ہماری بہت سی وصیتیں پوری کی. اکیلے لوگ بلایا اور آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن تمہارا نانا چلے گئے, تمہاری ماں جائے گی. لیکن ایک بات ہے میرے بیٹے, میں نے تمہیں احساس ہے معلوم ہی ہونے نہیں دیا, لیکن یہ بچیاں بڑی نرم دل ہے. بڑی باتیں میں وہ تفصیل سے نہ بیان کر سکتا. ایک بات ہو گئی, ایک شخص آیا بہت نزدیک آپ کو جا امام حسین کی مدینہ کی گلیاں ہیں. امام حسین نے چکی ہے, لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. ایک آگے بندہ مومن تھا, کوئی امام علی مقام سے گفتگو کرتا رہا, وہ باتیں کرتا رہا. ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتا گیا کہ امام نے سچ رکھا ہے اور سچ کا امام کے کلیجے کے ابھی اتنی بات ایک اور راوی آ گیا بندہ, وہ بھی مولا کے قریب آ گیا, رونے لگا. روتے روتے کہتے ہیں مولا یہ کیا کہیے تو ہے. کہتے ہیں مجھے 2 بار, کہتے ہیں مولا اس کا علاج نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں 2 بار پہلے بھی ظاہر میں جو کیا ہے لیکن یہ ظاہر کچھ ایسے بھی بہت ظاہر کر لہذا اس کا موت کا کوئی علاج نہیں. دیر میں امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی دیر میں امام حسن علیہ السلام تشریف لائے. وہ آتے تھے اس وقت جانے وہ بھی تشریف لائے. کچھ امام نے بھی باتیں کی. امام فرماتے ہیں میرے بھیا ایک بات بتائیں, آپ کو کس نے بیٹھ دیا؟ فرماتے ہیں اگر میں بتا دوں تم کیا کرو گے؟ میں اسے قتل فرماتا نہیں, تم قتل نہ کرنا اسے, نہ میں نہ بتاؤں گا, لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا, قیامت کے روز اسی حالت میں اپنے نانا کے دربار اس کے بعد وہ صحاب جاتے رہے. حسن کو کرتا ہے آپ کے بیٹے کے ٹکڑے کاٹ گئے. 40 دن تک تقریباً علامہ شیخ کے بعد میں 40 دن تک امام علی نے جب آخری نماز آئی ہے نا بہنیں, آپ کو معلوم ہے کہ بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہے. جب بہنیں آ گیا تو پہلا سوال یہ کہا, جہاں دکھ تھا, تھا غم تھا, رونا تھا, تو ایک اپنا مسئلہ تھا. لیکن ایک بار بہنوں نے کہا بھیا کچھ بھی ہوا, نانا بھی چلا گیا, ماں بھی چلی گئی, بابا بھی چلا گیا, ہمیں سہارا تو تھا میرا بھائی. اب ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں بہن بھی کرنا کا حسین ہے. اور بس میرے موٹا مزہ نے میری امام نے بلایا امام حسین کو, میرا بھیا کچھ وصیتیں کر, کچھ وصیتیں کی. اور وصیت کا مطلب بتاؤں, ان وصیت کا مطلب یہ تھا حسین میں نبی کا نواسا ہوں, میں نبی کے گھر کا زیادہ قریبی ہوں, کوشش کرنا کہ مجھے نبی کے ساتھ دفن کریں. لیکن مجھے حالات و کرائم بتاتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ دفن نہ ہونے دیں. اگر ایسا ہو جائے تو میرا حسین یا گنا میں اس کی تفصیل کیا بتاؤں آپ کو. جب یہ پہلا نام حسین زیادہ پگڑا فرمایا کرتے تھے, یہ پہلا جنازہ ہے جو کیا نبی کے اونٹوں پہ سوار ہو کے آ گیا, گھوڑوں پہ سوار ہو کے آ گیا, اور وہاں جب بلو نیلے لے کے آگے نیلے بلند ہوئے. امام حسین ان کے بھائی جمع ہو کر تلواریں اٹھانے لگے. امام حسین نہیں رک جاؤ میرا بھائی مظلوم ہے, تم نہ جانا, کوئی بات نہیں, جب بولتے آپ کہیں اور دفن کریں گے یہاں تک بات ہوتی تو, اور ماں کہتے کوئی بات نہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ میت میں تیر برسائے گئے, اور جب تیر برسائے گئے اور ماں بیان کرتے ہیں اور ماں نے لکھا اس بات کو, جب میت گھر لائی گئی تو 70 تیر تھے. وہ پہلا مظلوم جس کی میت میں تیر برسائے گئے, جس کو زہر دیا گیا, جس کو نانا
دستورات جمع ہوئی تو علماء کہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ چیز نکالے کس نے؟ کہتے ہیں 35 چیز تو بڑی حاشر نے نکالے اور 35 چیز دونوں بہنیں نکالے